العزت کا بے حد احسان و کرم اور فضل و مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پورے دور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام یہ لفظ سلم سے بنا ہے اور اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی سرنڈر کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی اس کے سلامتی کے ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں ظلم کا رواج تھا، دہشت گردی کا رواج تھا، آتنکواد کا رواج تھا، اور اسلام کی لڑائی دراصل دہشت گردی کے خلاف تھی، آتنکواد کے خلاف تھی، ظلم اور جبر کے خلاف تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا حال تھا؟ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا بھی حکم دیا، عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا، امن و سلامتی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ وہ مذہب بنا دہشت گردی کا مذہب، آتنکواد کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کے نام میں ہی امن ہو، جس مذہب کے نام میں ہی آشتی ہو، جس مذہب کے نام میں ہی شانتی ہو، اور جس مذہب کے لانے والے کا یہ پیغام ہو کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس سے کسی دوسرے کو، کسی دوسرے انسان کو غضب پہنچ جائے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ مذہب کیسے دہشت گردی کا مذہب ہو سکتا ہے جس کا پیغام یہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا ہے تو قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی شخص نے کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا یا بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے وہ شخص گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ وہ مذہب بھلا کیسے دہشت گردی کا مذہب ہو سکتا ہے؟ کیسے دہشت گردی کی وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ اس بات کی کیسے جواب جو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف اس بنیاد پر کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، جبکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی بدامنی اس نے نہیں پھیلائی، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس کو کیسے قتل کیا جا سکتا؟ اسلام کے نام پر مارا جائے، یہ تو سراسر ظلم ہے، سراسر ناانصافی ہے، سراسر اسلام سے انحراف ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے اور اسلام کی لڑائی ظلم کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ ظلم کو پھیلا رہے ہیں، جو لوگ بدامنی پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی بدامنی کو چھپانے کے لیے، اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے اس بات کا اسلام پر الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب، اور اس کے لیے پوری ان کی پلاننگ ہے، پورا پلان کر کے یہ سب چیزیں ایسے کی جاتی ہیں۔ ایسی چیزیں پہلے فلموں میں دیکھی جاتی تھی، ایسے سنی جاتی تھی، اب اسی کو لوگ کریٹ کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ لوگ گھومنے جاتے ہیں اور
ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھومنے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں، ایک بھی پولیس والا، ایک بھی فوج وہاں پہ موجود نہیں. یہ بات درست ہے، اور پوری شد و بد کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور بغیر کسی جھجک کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے، جو پہلگام میں جو حادثہ ہوا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. وہیں پر یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو کیسے؟ کوئی بھی ایک پولیس والا بچانے کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھا، یہ سوال ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات جو قائم ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر کا تعلق نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ بھی اگر ہم لیں تو اس کے بدلہ لینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس نے جتنا ظلم کیا ہے اس سے آپ تجاوز نہ کریں. اس سے اگر آپ آگے بڑھ گئے تو پھر آپ ظالم ہو گئے. صاف صاف قرآن کریم میں کہا گیا ہے، قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے قتال نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنے ملک سے آپ کو نہیں نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں. منع نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے، جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے تمہیں نکالا نہیں ہے، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اگر تم حد سے تجاوز کر گئے تو تم ظالم ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صاف بات ارشاد فرما دی، بعض لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے، کسی دوسرے کو غضب پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ تک بھی نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا، ان کا بھی خود معاف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے. آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. افسوسناک بات تو یہ ہے وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ میڈیا میں جب کوئی بات چلائی جاتی ہے، جب کچھ کہا جاتا ہے تو کہنے سے پہلے، بولنے سے پہلے لوگ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کون سا نیریٹو چلانا چاہیے، ہمارے لیے، ہماری ٹی آر پی کے لیے کون سا نیریٹو زیادہ بہتر ہو. اتنی باتیں سمجھنے کے باوجود، اتنی باتیں جاننے کے باوجود بھی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی حالیہ جو حادثہ ہوا اس میں بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوئے. اور یہ بات میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ اس کی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی، اس کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا. یہ سراسر غیر انسانی فعل ہے، سراسر شریعت کے خلاف فعل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کیا صرف مسلمان مارے گئے. ایسے وقت میں جب کہ ہر جگہ نفرت کا ماحول ہے، اس نفرت کے ماحول میں ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر ہو جائے.
یہ جو حادثہ ہوا یہ صرف ان گھرانوں کا صرف نقصان نہیں ہوا ہے، یہ صرف ان گھرانوں کا نقصان ہوا ہے۔ سوچئے کہ جن کا سارا معاملہ اور کاروبار صرف کسی بنیاد پر ہے کہ لوگ وہاں پہ جو گھومنے جاتے ہیں، پریٹک جاتے ہیں، ان پر نربھر ہے، اب اس حادثے کی وجہ سے ان کا سارا معاملہ کافی دنوں تک متاثر رہے گا، کچھ نہ کچھ حد تک ضرور متاثر رہے گا، ان کے کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے اور کافی دنوں تک ہو سکتا ہے سالوں تک یہ معاملہ چلے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، جو حسن سلوک کیا، اس حسن سلوک کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس حسن سلوک کو بھی لوگوں میں پھیلانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے مقامی لوگوں نے جو سلوک کیا ہے وہ سلوک بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ الغرض یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، شانتی کی دعوت دیتا ہے اور امن کی دعوت دیتا ہے، کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی کسی فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں، کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا کسی کو کچھ کہہ کر کے قتل کر دے، بلکہ یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست کے کام کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ریاست کے کام میں آپ دخل اندازی غیر ضروری طور پر آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ اسلامی شریعت ہو، اسلامی شریعت نافذ ہو، تب بھی آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی جتنی بھی کارروائیاں اسلام کے نام پر ہوتی ہیں، ان کارروائیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی صلاحیت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہر انسان جو کوشش کر سکتا ہے، جو جدوجہد کر سکتا ہے، ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر